بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ عید قربان کے دن کے 5 افضل عمل۔ امام جواد علیہ السلام۔ عید قربان کے اعمال میں ان 5 چیزوں سے افضل تر کوئی چیز نہیں۔ نمبر 1 قربانی کرنا۔ نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے قدم بڑھانا۔ نمبر 3 ناراض رشتہ داروں کے ساتھ صلح کرنا اور تحفہ دینا۔ نمبر 4 اور سلام میں آغاز کرنا۔ نمبر 5 ایسے افراد جو قربانی کا اچھا گوشت دوسروں کو کھلاتے ہیں اور باقی ہمسایوں، یتیموں اور مسکینوں کو دیتے ہیں اور اسیروں سے دلجوئی کرتے ہیں۔ عن محمد ابن علی علیہ السلام قال ما من عمل الافضل یوم النحر من دم مسفوک او مشی فی البر الوالدین او ذی رحم قاطع یقص علیہ بالفضل ویبدؤہ بالسلام او رجل الطعام من صالح نسکہ ودعا الی بقیتہا جیرانہ من الیتامی واہل المسکنۃ والمملوک وتعاہد الاسرار۔ خصال جلد 1 صفحہ 298۔ عزا کے معنی اور مفہوم عزا کے معنی قربانی کے ہیں۔ تضحیت مالیت و بدنیت۔ تضحیت اضاحی ذبیحات ذبائح صحیت ضحایا بذل عام۔ ان سب کا مطلب قربانی ہے۔ عزا اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی کرنا، بھینٹ چڑھانا، قربانی کا دن قربانی کرنا۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے بھی لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ہر فقہ کے لوگ اپنے اپنے مکتب کے مطابق عمل پیرا ہیں، لیکن کچھ شریر قسم کے لوگ خواہ مخواہ دوسروں پر معترض ہوتے ہیں۔ عید قربان یا عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ مسلمانوں کی بڑی عیدوں میں سے ہے۔ احادیث کے مطابق اس دن اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی پیش کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ کی طرف لے گئے اور قربانی کی قصد سے جب ان کی گردن پر چھری پھیرنا چاہا تو اللہ نے جبرائیل کے ساتھ ایک مہنڈے کو بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے بدلے اس کی قربانی دی۔ اس دن سے آج تک اس واقعے کی یاد میں ادیان ابراہیمی کو ماننے والے قربانی کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور بیت اللہ الحرام کی زیارت یعنی حج پر مشرف ہونے والے حاجیوں پر منام میں معین شرائط کے ساتھ قربانی دینا واجب ہے اور یہ حج کے اعمال میں سے ایک واجب عمل ہے، لیکن فقہ جعفریہ کے مطابق باقی تمام جو حج ادا نہیں کر رہے ہیں ان پر مستحب ہے قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر مامور ہوئے اور عید قربان کے دن آپ نے خدا کے حکم کی بجاآوری کی خاطر اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین منع میں قربانی کے لیے لے گئے۔ جب منع میں جمرہ اول کے مقام پر پہنچے تو شیطان ان کے سامنے ظاہر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 پتھر مار کر اسے بھگایا۔ اسی طرح جمرہ دوم اور سوم کے مقام پر یہ عمل تکرار ہوا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل حج کے
اعمال میں شامل ہوا، اور آج ہر حاجی پر واجب ہے کہ حج کے دوران اس عمل کی پیروی کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ میں پہنچے اور اپنے لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کا مصمم ارادہ کیا، اور قربانی کرتے وقت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی کو زمین پر رکھا اور تیز چاقو کے ذریعے اسماعیل کا گلا کاٹنے کے لیے اس کی گردن پر چھری پھیری، لیکن چھری نے گردن کو نہیں کاٹا۔ جب خدا نے باپ بیٹے کے اخلاص کو دیکھا تو ان کی قربانی کو قبول کیا اور جبرائیل کے ساتھ ایک مہنڈے کو اسماعیل کے بدلے قربانی کے لیے بھیجا۔ یوں حضرت ابراہیم نے اس حیوان کی قربانی خدا کی راہ میں پیش کی۔ صافات آیت نمبر 104-105۔ یہاں سے قربانی کی سنت مرسوم ہوئی اور قربانی کرنا حج کے واجب ارکان میں سے ہے، اور دنیا بھر میں مسلمان اپنی بساط کے مطابق اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں ہر سال اس دن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حیوانات ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ چونکہ فقہ جعفریہ میں فقہاء و مراجع عظام آیت اللہ خامنائی، آقائے سستانی اور آقائے مکارم وغیرہ کے مطابق قربانی صرف حج کرنے والوں پر واجب ہے، اور ہم لوگ جو کہ حج پر نہیں جاتے، ہمارے لیے یہ حکم مستحب تاکیدی کا ہے، یعنی کہ قربانی کی تاکید موجود ہے بعنوان مستحب، لیکن وجوب نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں کچھ اہل سنت برادران اس پر کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ نظریہ صرف فقہ جعفریہ سے خاص نہیں ہے۔ اہل سنت برادران کے مایہ ناز امام شورانی متوفی 973 ہجری لکھتے ہیں، ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کا قول یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، حالانکہ امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ شہر والے مقیم لوگوں پر واجب ہے۔ میزان شورانی جلد 2 صفحہ 678، طبع ادارہ اسلامیات لاہور۔ مذاہب اربعہ کے فقہی تفصیل پر مشہور و معروف کتاب الفقہ علی المذاہب اربعہ میں یہ لکھا ہے: قربانی اس حکم کی حیثیت شرعی سنت کی ہے، یعنی قربانی کرنا ہر شخص کے لیے سنت عین مؤکدہ ہے اور اس پر عمل کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا، لیکن ترک کرنے والے پر عذاب نہ ہوگا۔ دراصل اس پر سب متفق ہیں، لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کے ترک کرنے والے کو نار جہنم کا عذاب تو نہ ہوگا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا، لہٰذا وہ اسے واجب قرار دیتے ہیں۔ الفقہ علی المذاہب اربعہ عبد الرحمن الجزیری جلد 1 صفحہ 899-890، طبع علماء اکیڈمی محکمہ اوقاف۔ چنانچہ اسلام کے 5 فقہی مذاہب ہیں: نمبر 1 احناف، نمبر 2 شوافع، نمبر 3 حنابلہ، نمبر 4 مالکیہ، نمبر 5 جعفری۔ ان 5 میں سے 4 کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور صرف احناف جو کہ پاک و ہند کے اندر اکثریت میں ہیں، ان کے مطابق یہ عمل واجب ہے۔ لہٰذا جو اہل سنت دوست یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فقہ جعفری کے مطابق ہی قربانی سنت مؤکدہ ہے، وہ لوگ لا علمی کا شکار ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سورہ طٰہٰ 47۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان
الامان الامان من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زمانہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔